السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر گھر کے سامنے کتا روئے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح اگر بلی روئے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اور ایک سوال یہ کہ اگر کتا دیکھ کر بھونکتا ہے، روتا ہے، تو اس سے کیا جادو کا اثر ہوتا ہے؟ آج یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے ہم رکھنے والے ہیں۔ بہت دھیان سے سنیے اور سمجھ لیجئے، کیونکہ غلط فہمیاں ذہن میں پیدا ہو جائیں تو کئی طرح سے انسان کے سامنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ کتا گھر کے سامنے روئے تو اس کی وجہ سے انسان کی زندگی پر یا اس کی روزی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ کتا اگر روتا ہے گھر کے سامنے تو گھر کے افراد میں سے کسی کو پریشانی آنے والی رہتی ہے، یا کسی کی موت ہونے والی رہتی ہے، یا بلکہ پڑوس میں یا گاؤں میں کسی کا انتقال ہونے والا رہتا ہے۔ تو یہ جو فال نکالا جاتا ہے نا، یہ بدترین نشانی ہے، اور اس طرح کا کوئی فال نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ کتا یا تو بھوک کی وجہ سے وہ بھونکتا روتا ہے، یا پھر کچھ ایسی چیز وہ دیکھ لیتا ہے کہ انسان ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا ہے، اور وہ اسے دیکھ لیتا ہے، وہ ڈرتا ہے، وہ بھونکتا ہے، یا تو بھوک کی وجہ سے، یا پھر کوئی انہونی چیز وہ دیکھتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے وہ بھونکتا چلاتا رہتا ہے، روتا ہے۔ اب اس کو اس چیز پر محمول کر دینا کہ موت آنے والی ہے تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح بلی کے حوالے سے کہ وہ گھروں میں یا ارد گرد جہاں بھی رہیں میوں میوں کریں، تو لوگ اس کو بھی نحوست سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بلی رو رہی ہے، کچھ تو گھر میں ہونے والا ہے۔ تو بلی کے رونے سے کچھ گھر میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ بلی روئے اور واقعی کسی کی موت ہو جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بلی 10 دن روتی رہے اور 50 دن تک کسی کی موت نہ ہو جائے، سال بھر کسی کی موت نہ ہو۔ تو یہ موت و حیات اور مصیبت، پریشانی، خوشحالی، یہ اللہ کی طرف سے یا کتے اور بلی کے بھونکنے اور رونے سے نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرا سوال ہے کہ اگر کتا دیکھ کر روتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پر جادو کا اثر ہے۔ تو یار ہم تو بھائی صبح فجر پڑھنے جب جاتے ہیں نا تو بائک سے جانا رہتا ہے، اور راستے میں اتنے کتے رہتے ہیں نا، وہ گاڑی کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج 5 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں، اور سمجھ لو کہ میرے اوپر جادو کا اثر ہے، لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ اب تک کچھ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ کوئی جادو کا اثر نہیں ہے۔ کتے بھونکتے ہیں، روتے ہیں، بھونکتے ہیں، ان کی اپنی آواز ہے، اور ان کے اپنے جو بھی ادا ہے وہ کرتے ہیں اپنا کام۔ اس کی وجہ سے برا پھل لے لینا یہ ہمارے لیے کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ ہم پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اس لیے غلط فال نہ نکالیں، منع کیا گیا شریعت میں اس سے۔ اگر فال نکالنا ہے تو اچھی چیزوں کے فال نکالیں، غلط فال ہرگز نہ نکالا کریں۔ قادری ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی نے تلوجہ فیس 1 کھارگر نیو ممبئی یہاں پر اپنا کام شروع کیا، اور مسجد اور مدرسے کا کام کرنا شروع کیا۔ کوئی مسجد اور کوئی مدرسہ نہیں تھا، آپ سب نے مل کر تعاون کیا ہے۔ 1.5 گنٹے کی جو زمین تھی جس کی قیمت 1,20,00,000 روپے تھی، آپ سب کے تعاون اور دعاؤں سے 90 لاکھ روپے زمین کے مالک کو ادا کیے جا چکے ہیں۔ ابھی بھی 30 لاکھ روپے زمین کے مالک کو ادا کرنے باقی ہیں۔ یہ آخری مہینہ ہے، اسی مہینے میں پہلے اسٹیپ کا آخری کام ہمیں زمین کی خریداری کے حوالے سے کرنا ہے۔ تو یہ 30 لاکھ روپے آپ سب اگر مل کر 10-10، 20-20، 100-100، 400، 500، 1000، 2000، جس کی جیسی استطاعت ہو، ایسے اگر آپ تعاون کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز قادری ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے سے تلوجہ کے مسلمانوں کے لیے ایک زمین خرید کر وہاں پر مسجد اور مدرسے کی تعمیری کام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی مسجد اور مدرسہ نہیں ہے جس کی وجہ سے چاہے 5 وقتہ نماز ہو، یا پھر جمعہ کی نماز ہو، یا چھوٹے چھوٹے بچوں کی دین کی تعلیم ہو، بنیادی تعلیم سے وہ محروم ہے۔ تو آپ سب اگر تعاون کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ کام آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ اسکینر پر اسکین کریں، یا گوگل، پے ٹی ایم
یا فون پہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں نمبر بھی موجود ہے، آپ اس کے ذریعے سے قادری ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کا ضرور تعاون کریں۔